بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم المیراث میں یہ کتاب السراجی فی المیراث یہ بڑی مشہور ہے اور یہ ہمیشہ سے درس نظامی کا حصہ رہی ہے۔ حالانکہ اس کے بعد بہت کتابیں لکھی گئیں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، مختلف زبانوں میں، لیکن اس کی برکتیں بہت ہیں، شاید اسی وجہ سے اس کو اب تک درس نظامی کا حصہ رکھا گیا۔ علامہ شیخ سراج الدین محمد ابن عبد الرشید السجاوندی الحنفی یہ اس کے رائٹر ہیں۔ اور دیکھیے بہت ہی ٹو دی پوائنٹ یہ کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی خیر البریہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الفرائض نصف العلم، یہ تو ٹائٹل ان لوگوں نے ٹائٹل کا اضافہ کر دیا، ذیلی عناوین قائم کر دیے۔ مصنف علیہ رحمہ تسمیہ اور تحمید سے فارغ ہونے کے بعد اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، یعنی خطبہ کے جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں، اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کوٹ کی ہے، تاکہ پہلے علم الفرائض اور علم المیراث کا تعارف ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اہمیت بھی اجاگر ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کہ یہ تو نصف علم ہے، آدھا علم یہی ہے۔ فرائض سیکھو اور سکھاؤ، فرائض مطلقاً بولا جاتا ہے تو سارے فرائض، یعنی جو کام کرنا ضروری ہے۔ دوسرا معنی فرائض کا فرض یفرض فردا و فریدتا، مینس جو چیز متعین کر دی جائے، فرض ای قدر، اسی معنی میں علم المیراث کو علم الفرائض کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حصے شریعت نے متعین کر دیے، تو کچھ حصہ متعین کر کے الگ الگ کر دینا یہ ہوتی ہے تقدیر۔ تو الفرائض اے المقدرات یا مقدورات، تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے حصے جو متعین کر دیے گئے ہیں ترکے سے، میراث سے، فرائض سے، وہ فرائض مراد ہے، حصص۔ اور عام معنی لیں تو فرائض سے مراد جملہ فرائض، جو چیزیں ایک اسلام قبول، ایک بندے کے مسلمان ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ فرائض ہیں۔ وہ بھی معنی کرنا درست ہے یہاں پر ابتدائی طور پر کہ فرائض کو سیکھو، چونکہ یہ اعمال فرض ہیں تو ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر فرائض و واجبات، تو سیکھنا فرض ہے اور سکھانا بھی۔ پہلے بندہ سیکھے گا، اس کے بعد نہ سکھائے گا، تو فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ لیکن فإنها نصف العلم جو فرما دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض سے مراد کیا ہے؟ علماء نے تو الفرائض سے مراد یہاں پر حصص ہی لیے ہیں، تبھی اس حدیث پاک کو لوگ میراث کی فضیلت میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اگر یہی بات ہے تو فإنها نصف العلم کی کیا شرح ہوگی؟ یہ فن میراث نصف العلم کیسے ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، قدور شریف آپ نے پڑھ لیا، طہارت سے لے کر کے فرائض تک 50 موضوعات ہیں، 50 کتابیں ہیں، تو ان میں سے تو ایک حصہ ہے نا، یہ نصف کیسے ہو گیا ہے؟
تو نصف کی توجیہ علماء نے کی ہے کہ سارے موضوعات حیات سے متعلق ہیں، اور میراث کا فن جو ہے ممات سے متعلق ہے. ہاں، حیات و موت یہ دو حصے ہیں، جیسے دار دنیا اور دار آخرت، اسی طرح سے حیات اور موت. تو سارے فنون اور سارے علوم یہ حیات سے متعلق ہیں، زندگانی سے متعلق ہیں، اور فن میراث کا تعلق کس سے ہے؟ ما بعد الحیات، یا موت کے بعد سے، موت سے. یہ معنی ہو سکتا ہے، اور بھی توجیہات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں تفصیل میں نہیں جانا ہے، ہمیں تیزی سے اس فن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے اکثر لوگ، بلکہ سبھی لوگ، چونکہ مدارس دینیا سے فارغ ہو چکے ہیں تو سراجی پڑھ چکے ہوں گے. سب سے پہلے مصنف نے فرمایا کہ ایک بندہ جب کچھ مال پراپرٹی چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو کچھ وہ چھوڑتا ہے مال و منال، اس کو ترکہ کہتے ہیں. ترکے سے کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں؟ جو مال چھوڑ کر کے چلا گیا اس مال کا کیا کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ میت کے ترکے سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں. قال علماؤنا تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4. مرتبہ کا معنی ہے ترتیب وار، جس کو پہلے بیان کریں گے وہ سب سے پہلا حق ہے، اس کی موجودگی میں دوسرے تیسرے کو نہیں دیکھنا ہے. پھر دوسرا، یعنی پہلے سے بچے تو دوسرا، دوسرے سے بچے تو تیسرا، تیسرے سے بچے تو چوتھا. یہ ترتیب مرتبتاً. اب یہ ہے کہ اس کو اگر تمیز قرار دیں تو مرتبتاً میں نے پڑھ دیا ہے، ورنہ اس کو صفت بھی قرار دے سکتے ہیں. حقوق 4 مرتبۃ. الاول یبدأ بتکفینہ، کہ اچھا اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، یبدأ. تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ میت کی تجہیز و تکفین شروع کی، تجہیز و تکفین کی جائے گی اس کی، ہاں، اس کے ترکے سے. پہلا جو خرچ ہے نفقے کا جو آغاز کیا جائے گا وہ کیسے؟ بندے کا انتقال ہو گیا تو اس کی تکفین کا انتظام، اس کے کفن دفن کا انتظام، تجہیز، اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے جو لوازمات اور تیاریاں ہوتی ہیں اس کا انتظام. من غیر تبذیر ولا تقتیر، بغیر اسراف اور فضول خرچی کے، اور بغیر بخالت اور کنجوسی کے. نہ تو بہت زیادہ پیسے لگا دیے جائیں اور نہ ضرورت یا سنت کے مطابق جو مقدار ہوتی ہے اس سے کم. جیسے مثال کے طور پر مردوں کے لیے 3 کپڑے مسنون ہیں، عورتوں کے لیے 5 کپڑے مسنون ہیں کفن کے طور پہ، تو جناب 10 کپڑے دے رہے ہیں، تو یہ تو تبذیر ہو گئی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور 3 کے بجائے 2 یا 1 ہی دے رہے ہیں، حالانکہ پیسے ہیں اس کے پاس، تو یہ تقدیر ہو گئی، تنگی کرنا ہو گیا. یا پھر یہ کہ کپڑے کی کوالٹی ایسی استعمال کی ہے جس میں بہت پیسے لگ رہے ہیں، تو سادے سودے کپڑے خرید کر کے دے دو. کہ کیا ضرور ہے کہ دیباج اور حریر کے اور ریشم کا کپڑا بہت ہی قیمتی کپڑا کفن کے طور پہ لگانا، یا تقدیر یعنی بالکل گھٹیا قسم کا مچھردانی ٹائپ کا کپڑا جو ہے لگا دیا کہ 2-4 دن نہ چل سکے. تو ایسا جو ہے نا تشدد نہیں کرنا ہے، نہ تو جانب فعل نہ جانب ترک، نہ تو اسراف کریں اور نہ ہی بخالت کریں. ایک متوسط طور پر میت کے ترکے سے خرچ کیا جائے میت کی تجہیز و تکفین میں. یہ تو پہلا خرچ ہے. ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من مالی، پھر اس کے مال میں سے جتنا بھی مال بچا ہے سارے کے سارے مال سے اس کے دیون ادا کیے جائیں. جو بھی قرض وہ چھوڑ چکا تھا، چھوڑ کے گیا، جتنا قرض اس نے لیا تھا یا اور بھی کسی قسم کے دیون اس کے اوپر ہے، تو پہلے اس کے دیون ادا کیے جائیں گے. اور دیون جو ہے
من جمیع ما بقیہ، ثلث سے نہیں، یہ تو وصیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ 1/3 سے جو بھی مال بچا رہ گیا اس میں 1/3 سے وصیت نافذ کی جاتی ہے، وصیت 1/3 میں نافذ کی جاتی ہے، لیکن جو دین میت پہ آ رہا ہے اس کو پورے مال سے ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر 50,000 روپے اس کے بچے رہ گئے اور 50,000 ہی اس کے اوپر قرض بھی ہے، دین بھی ہے، تو ساری کی ساری رقم جو ہے نا قرض میں دے دیں گے۔ لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ اس کی وصیت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اور اس کے وارثین کو کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، قرض پہلے ہے نا، قرض سے پہلے تجہیز و تکفین ہے اور اس کے بعد قرض ہے، قرض کے بعد دیکھیں ثم تنفض وصایاہ، پھر اس کی وصیتیں یعنی مالی وصیتیں ان کو نافذ کیا جائے گا۔ من ثلث ما بقی بعد الدین، قرض ادا کرنے کے بعد جتنی رقم یا جتنا مال باقی بچا رہ گیا اس کے 1/3 سے، 1/3 سے 30,000 بچا تو 10,000 سے میں وصیت کریں گے، اس سے زائد، لہذا 20,000 کی وصیت کر دی تھی اور 30,000 کل رقم بچی ہے تو 20,000 وصیت کے طور میں نہیں دے دیں گے بلکہ 10,000 میں وصیت نافذ کریں گے۔ تو یہ تینوں کام ہو گئے، کہتے ہیں ثم یقسم الباقی، پھر باقی جو رقم رہ گئی یا باقی جو مال رہ گیا اسے بانٹ دیں گے وارثین میں، بین ورثتہ، وارث کی جمع ورثہ، کتاب یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع امت کی تقسیم اور تشریح کے مطابق۔ کچھ حصص وہ ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، کچھ وہ ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی تقیید یا تشریح اجماع امت نے کی ہے۔ تو یہ 4 حقوق ہو گئے۔ سب سے پہلا کام میت کے ترکے سے کفن دفن کا انتظام کرنا، اس کے بعد جو بھی دین میت کے ذمے ہے میت کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کا دین ادا کرنا، پھر باقی رہ جائے تو جو بھی اس نے مالی وراثت وصیت کی تھی اس کی وصیت کو باقی مادہ مال سے 1/3 میں، ثلث میں، تہائی میں نافذ کرنا، اور اس کے بعد جو رقم باقی رہ جاتی ہے وارثین میں تقسیم کرنا۔ شریعت نے جتنے جتنے حصے بتائے ہیں ان بیان کردہ حصص کے مطابق۔ چلیے، اور یہ تقسیم کریں گے کیسے؟ جب بتا دیا کہ چوتھا کام یہ ہے کہ وارثین کے درمیان باقی مادہ مال کتاب و سنت و اجماع کے مطابق تقسیم کر دیں، تو وہ ترتیب کیا ہوگی، حصص کیا ہوں گے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ترتیب کیا ہوگی، پہلے کس کو دیں گے پھر کس کو دیں گے؟ تو حقدار تو بہت ہو سکتے ہیں نا، فرماتے فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، سب سے پہلے اصحاب فرائض کو مال دیا جائے گا ترکے کے طور پر۔ اور یہ اصحاب فرائض کہتے کس کو ہیں؟ اصحاب فرائض وہم الذین لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں متعین کر دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ ہے، ہاں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر الآیہ۔ تو اصحاب فرائض، ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر عصبات کو دیا جائے گا جو نسب کی جہت سے عصبات ہوں، نسب کی جہت سے جو عصبات ہیں، یعنی عصبہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، عصبہ نسبی، عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ نسبی تو یہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، کون کس کے رحم سے پیدا ہوگا، کس کی پشت سے پیدا ہوگا، یہ بندہ اپنے اختیار اور اقتدار سے نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، تو جو جس کے رشتے میں آ گیا، جس کے قرابت میں آ گیا، اس کے حساب سے اگر کوئی تعلق اصوبت کا بنتا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اصوبت نسبیہ۔ اور عصبہ سببی
بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی غریب الدیار ہو، نہیں، عصب سببی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید جو ہے وہ مالک ہے اور کچھ غلام اور باندیاں رکھتا ہے، تو زید نے اپنی باندی اپنے غلام کو آزاد کر دیا، تو آزاد کرنے کی وجہ سے ولایت عتق معتق یعنی زید کو ملتی ہے، اور یہ جو غلام آزاد ہو گیا یہ مولا بن گیا، مولا الاسفل جس کو کہتے ہیں، مولا الاعلیٰ تو وہ ہے جس نے آزاد کیا، اور مولا الاسفل وہ ہے جو آزاد ہوا، تو جو آزاد ہو گیا وہ گویا کہ اپنے مولا یعنی مولا الاعلیٰ اپنے مالک کا جو ہے نا احسان مند اسے ہونا چاہیے، اس لیے اس کی ولایت اسے مل جاتی ہے، اور اگر جب یہ مرتا ہے تو اگر کوئی اس کا خاندانی اصحاب فرائض وغیرہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ اس کا سارا کے سارا مال کس کے پاس جاتا ہے؟ مولا کے پاس جاتا ہے۔ یہ ہے اصوبت سببیہ۔ یہ جو تعلق پیدا ہوا یہ خاندانی تعلق نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، چونکہ اس نے ایک احسان کیا ہے، زید نے اپنے غلام پر اسے آزاد کیا ہے، تو اس آزادی کی بنیاد پر یہ آزادی ایک ایسا سبب ہے جس نے دونوں کو جوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصوبت نسبیہ اور اصوبت سببیہ۔ پھر اصوبت کا بھی بیان آپ کے پاس تفصیل سے آئے گا کہ عصبات نسبیہ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، اسباب نفسی، اسباب غیری، اسباب مال غیر، سب بیان آئے گا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ اسباب سے کیا مراد ہے؟ اسباب کسے کہتے ہیں؟ کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جمیع المال۔ اسباب اسے کہتے ہیں کہ جو ہر وہ شخص جو اصحاب فرائض چھوڑ کر کے جائیں سب کے سب رکھ لے، سب اس کا بن جائے، یعنی ہر وہ شخص کہ اس کا وہ شخص مالک ہو جائے اس تمام مال کا جو مال اصحاب فرائض چھوڑ جائیں۔ چھوڑ جائیں کا مطلب یہ نہیں کہ لے کر کے پھینک کر کے چلے گئے، مطلب یہ ہے، یا رکھ کر کے چلے گئے، مطلب یہ ہے کہ اصحاب فرائض نے اپنا حصہ لیا اور ان کے اپنے حصص لینے کے بعد کچھ حصے بچ رہے تو وہ باقی ماندہ حصے اس کے پاس جائیں گے، اسباب کے پاس جائیں گے۔ تو اسباب وہ ہے جو اصحاب فرائض کے بعد جو مال بچ رہے اسے لے لے، اسے اسباب کہتے ہیں۔ اور اگر یہ اسبا ہی اکیلے ہوں موجود، اصحاب فرائض کوئی نہیں رہا، صرف اسبا ہی موجود ہے، تو اسبا کیا کرتا ہے؟ پھر سارا مال رکھ لیتا ہے۔ وعند الانفراد یحرز جمیع المال۔ اکیلے بیٹا ہے تو بیٹا اسبا ہوتا ہے، کوئی اور ساتھ میں وارث نہیں ہے، سارا کے سارا مال جائے گا بیٹے کے پاس۔ اکیلے باپ ہے، کوئی اولاد نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، تو سارا کا سارا مال چلا جائے گا باپ کے پاس۔ جی، تو یہاں پر جو ہے نا جو اصحاب الفرائض اور اسبات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ایک تعریف کی ہے۔ یہ تعریف اصل میں تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف جو ہے وہ حکم کو ہی تعریف کے درجے میں رکھ دیا گیا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اصحاب فرائض کس کو کہتے ہیں۔ جی، یہ حکم ہے اصحاب فرائض کا۔ لغت میں اصحاب اسبات کا یہ حکم ہے۔ اسبات کی تعریف میں جو بات فرمائی ہے کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، یہ اس کا حکم ہے کہ اصحاب فرائض کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ اسبات لیتے ہیں، یہ حکم ہوا۔ اور اگر اسبات ہی تنہا ہے تو یہ سارا کے سارا مال لے لیتے ہیں اور یہی حقدار بنتے، یہ کا حکم ہے۔ اور اصحاب فرائض کون ہیں؟ اس کی توضیح فرمائی کہ جن کے حصص قرآن کریم میں مقرر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسبات کے حصص بیان نہیں کیے گئے، اور بیان اسی لیے نہیں کیے گئے کہ ان کا سب کچھ ہو جاتا ہے اگر اصحاب فرائض نہیں ہے، اور اگر اصحاب فرائض ہیں تو اصحاب فرائض کے متعینہ سہام دینے کے بعد جو کچھ باقی رہ جائے وہ سب کے سب اسبات کا ہے، اس لیے ان کے حصص بیان نہیں کیے گئے۔ اسبات میں بیٹے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں،
چچا ہے، باپ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے بیٹوں کی موجودگی میں بیٹیاں بھی اسبا بن جاتی ہیں۔ چلیے ابھی ترتیب کی بات کر رہے ہیں کہ وارثین میں سے کیا ترتیب ہوگی، کون پہلے لے گا، پھر کون لے گا، پھر کون لے گا۔ تو سب سے پہلے فرما دیا کہ اصحاب فرائض، ان کے بعد عصبات، لیکن کون سے عصبات؟ عصبات نسبیہ۔ پھر فرمایا ثم بالعصبۃ من جہت السبب، پھر وہ عصبہ جو کہ سببی ہوں، کسی سبب کی جہت سے وہ عصبہ بن گئے، ورنہ خاندانی اعتبار سے، رشتے اور خون کے اعتبار سے عصوبت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک ایسا عمل پایا گیا جو سبب بن گیا دونوں کا ایک دوسرے سے متعلق ہونے کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ آزادی کا تعلق، غلامی اور آزادی کا تعلق۔ فرماتے یہ ہے کون؟ یہ ہے مولا العطاقہ، آزادی کا پروانہ جس نے دیا، آزادی کا جو مولا ہوا، جس نے آزادی جیسی عظیم نعمت عطا کی، وہ ہے مولا العطاقہ۔ ثم عصبته على الترتیب، پھر اس کے بعد یہ جو عصبہ سببیہ کے عصبات ہیں وہ اگر موجود نہیں ہے، عصبہ یعنی مولا الاعلیٰ اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کے عصبات، اور اس کے عصبات کی بھی ترتیب ہے، سب سے پہلے بیٹے آتے ہیں، پھر باپ دادا آتے ہیں، پھر اس کے بعد بھائی، پھر چچا۔ تو علی ترتیب، اسی ترتیب پر۔ ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم، اگر ان سب سے مال بچا رہ جائے تو پھر جو ہے باقی مادہ مال کو دوبارہ تقسیم کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، یعنی دوبارہ تقسیم کیا جائے گا، دوبارہ دیا جائے گا انہی لوگوں پر جو اصحاب فرائض ہیں، علی ذوی الفروض النسبیہ، یعنی سببیہ پر نہیں، نسبیہ، بقدر حقوقہم۔ اور نسبیہ یہ اس لیے بھی کہا کہ دیکھ لیجئے آپ، شوہر اور بیوی یہ دونوں اصحاب فرائض میں سے ہیں، کہ شوہر کو اولاد موجود ہوتی ہے تو ربع ملتا ہے، اور اولاد اگر موجود نہیں ہے تو نصف ملتا ہے۔ بیوی بھی اصحاب فرائض سے ہے کہ اگر میت کی اولاد موجود ہو تو بیوی کو سمن یعنی 1/8 میں سے 1 ملتا ہے، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو ربع ملتا ہے۔ تو ہو گئے تو یہ اصحاب فرائض میں سے، لیکن رد ان پہ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ نسبی تعلق نہیں ہے، یہ رشتے کا تعلق ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے، میاں بیوی جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے اجنبی ہیں، نسبی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں نکاح نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہ رشتہ جو ہے وہ نسبی رشتے کے مقابلے میں ذرا کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے شروع میں جو حصص بانٹے جاتے ہیں تو اس میں نسبی اور سببی دونوں کو جو جو حصہ قرآن کریم نے دیا اس کے حساب سے دے دیا جاتا ہے، لیکن مال بچا رہ جائے اور پھر دوبارہ انہی کو دینا ہو تو صرف ذوی الفروض نسبیہ کو تو دیا جاتا ہے، لیکن میاں بیوی کو نہیں دیا جاتا۔ بقدر حقوقہم، جو جو ان کا حصہ جو شیئر بنتا تھا اسی حساب سے دے دیا جائے گا۔ ثم ذوی الارحام، پھر ان سے بھی بچ رہ جائے، یعنی لوٹا دیا، دوبارہ دیا، پھر بھی سارا مال ان کو نہ تقسیم ہو سکا اور کچھ نہ کچھ مال باقی رہ گیا، تو پھر کس کو دیں گے؟ ذوی الارحام کو۔ ذوی الارحام سے مراد جو ہے اولو الارحام، قرآن پاک نے فرمایا جو وہ ہے وہ رشتہ دار جن کا آپسی تعلق ہے لیکن وہ اصحاب فرائض سے نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر خالہ، ماموں، اور اسی طرح سے پھپھو، اور آگے بڑھ جائیے تو ماموزاد بھائی، خالہ زاد بھائی بہن، یہ سب ذوی الارحام میں ہیں۔ یہ اصحاب فرائض میں نہیں ہے تو پھر ان کا بھی حصہ۔ ثم مولا الموالات، ذوی الارحام کے
ذوی الارحام کو دینے کے بعد بھی اگر کچھ بچا رہ جائے تو پھر کن کو دیں گے؟ مولا الموالات کو۔ مولا الموالات کون ہے؟ مولا الموالات مولا العتاقہ سے مختلف ہے۔ مولا الموالات کا مطلب ہوتا ہے جس سے آپ موالات کر لیں، دوستی کر لیں، دوستانہ کر لیں، ایک ایگریمنٹ ان سے معاہدہ کر لیجیے آپ۔ وہی میں کہہ رہا تھا کہ کسی اجنبی مقام پر کوئی بندہ پہنچا، وہ بندہ اجنبی رہا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے وہاں پہ، کوئی خاندانی اور قرابت داری والے کچھ نہیں ہے، کوئی قرابت دار نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، تو پھر وہ کس کے سہارے وہاں رہے گا؟ زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، اگر کسی کا خون اس کے ذمہ آ گیا تو کون دیت ادا کرے گا؟ اور اگر یہ مال و منال چھوڑ کر کے مر گیا تو وہ مال کس کے پاس جائے گا؟ یہ سب معاملات ہیں، تو اس لیے وہ ایسا کرے کہ کسی سے موالات کر لے۔ زید کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، جنگی حالات میں ایسا ہو جاتا ہے، ہجرتیں بہت زیادہ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، پورا خاندان بکھر گیا، زلزلے کے موقع پر، وبائی امراض کے موقع پر، کورونا کے زمانے میں، یا ایسے جب ٹریجڈیز ہوتی ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا اپنے خانوادے کا باقی رہ گیا کہ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو اب وہ کسی سے موالات کر لے، اور موالات یوں کرے کہ جناب چلو تم اور ہم آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ میرے ذمے اگر کوئی مطالبہ آتا ہے تو آپ اس کی ضمانت لے لو، آپ اس کو ادا کرو گے، اور میں اگر اپنے مال و منال سے مر جاؤں، یعنی چھوڑ کے مر جاؤں، تو میرا سارا مال، ساری پراپرٹی آپ کی، تو نفع و نقصان دونوں کی ذمہ داری، جو میں مال چھوڑ کے جاؤں گا، ترکہ ہوگا، وہ سب کے سب تمہارا، اور اگر میرے ذمے کچھ جنایت کے طور پر یا بلا وجہ میں یا بالوجہ کوئی جو ہے وہ فائن آتی ہے، کوئی جرمانہ آتا ہے، دیت آتی ہے، تاوان آتا ہے، کفالت کی صورتحال سامنے آتی ہے، تو پھر جو ہے نا آپ ساتھ دیں گے میرا۔ یہ اس طرح سے دونوں طرف سے اگر موالات ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں مولا الموالات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا الموالات کا بھی نمبر آتا ہے، سابقہ جتنے بھی حقدار گزرے ان سے بھی اگر مال بچا رہ جائے یا نہ بچے، ان میں سے کوئی تھا ہی نہیں سرے سے، زید جو ہے مولا الموالات ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو جس سے اس نے موالات کی تھی، مال اس کا سارا کے سارا اس کے پاس جائے گا۔ پھر کہتے ہیں ثم المقر له بالنسب علی الغیر، اس کے بعد جو ہے کون حقدار ہے؟ وہ حقدار ہے کہ جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا۔ اب کتاب الاقرار میں آپ نے یہ باتیں پڑھی ہے کہ ایک بندہ مقر ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے لیے اقرار کیا گیا ہو تو مقر لہو ہو گیا وہ، لیکن اقرار کس بات کا کیا گیا؟ بالنسب، نسب کا اقرار کیا گیا، اور وہ بھی علی الغیر، غیر پر۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ زید نے اقرار کیا، بکر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو پیدا ہوا گزشتہ دنوں، 2-4 روز پہلے، مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا جس کا نام بکر ہے، زید نے اقرار کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، زید نے اقرار کیا کہ یہ کیا ہے؟ میرا بھائی ہے۔ تو اخوت جو ہے نا، یہ ایک ایسا تعلق ہے جو اگرچہ زید اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، لیکن بیسیکلی یہ تعلق جائے گا پہلے اس کے باپ کی طرف، اور باپ کی طرف سے ہو کر کے زید کی طرف آئے گا، کیونکہ کوئی کسی کا بھائی کیسے بن سکتا ہے اگر اس کی باپ کی اولاد نہ ہو؟ تو زید اگر کسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے، تو یہ بس ایک تنہا دعویٰ ہے، تنہا اقرار ہے، یعنی یہ مجھ سے متعلق ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے تعلق سے یہ اقرار کرے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو یہ صرف اپنے تعلق کا اقرار کرنا نہیں ہوا، بلکہ اپنے باپ سے تعلق کا بھی اقرار کرنا ہوا۔ یہ میرا بھائی ہے، یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ میرے باپ کی اولاد ہے، لیکن ہوا۔ اور جب نسب کا اقرار آپ اپنی طرف کریں گے تب تو نسب ثابت ہوگا، لیکن نسب کا اقرار اس طرح سے آپ کر رہے ہیں کہ وہ دعویٰ کسی غیر پر جا رہا ہے،
تو آپ کے اقرار کر لینے سے آپ کے حق میں تو یہ ثابت ہوگا، لیکن اس غیر کے حق میں کیسے ثابت ہو جائے گا جب تک کہ وہ دعویٰ نہ کرے یا وہ اقرار نہ کرے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اخوت جو ہے زید کے لیے تو ثابت ہو جائے گی، لیکن اس کے باپ سے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا جب تک کہ یہ گواہوں سے ثابت نہ کر دے یا پھر باپ اس کا اقرار نہ کرے، تب تک وہ بچہ، وہ بکر جو ہے نا، وہ اس کے باپ کی اولاد نہیں ہوگا، لیکن اخوت ثابت ہو جائے گی۔ اور اخوت کی بنیاد پر جو حصہ ملتا ہے، یہ حصہ ملے گا مقر لہ بالنسب علی الغیر کے۔ جی، فرماتے بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، اس طرح سے اس نے اقرار کیا اس مقر لہو کے لیے، غیر پر نسب کا اقرار کیا کہ اس غیر سے اس اقرار کرنے کے سبب خود اس کا نسب ثابت نہ ہو۔ یعنی زید نے بکر کے لیے اقرار کیا کہ میرا بھائی ہے، یہ گویا کہ اقرار ہو گیا کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے۔ تو زید کا کے اس اقرار سے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، اس کا یعنی بکر کا اس کا بیٹا ہونا ثابت نہیں ہوگا، غیر سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اذا مات المقر علی اقرارہ، اس مقر لہو علی الغیر بالنسب علی الغیر کو حصہ ملے گا کب؟ جبکہ مقر اپنے اقرار پر ہی وفات کر جائے۔ مقر نے اقرار کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اسی اقرار پر مرا، اس سے انکار نہیں کیا تھا اس نے، تو اب جو کچھ مال چھوڑ کر کے گیا، اگر کوئی حقدار نہیں ہے تو بھائی کا، چونکہ بھائی ہونے کا خود ہی اقرار کیا تھا اس نے، تو اخوت ثابت ہو کر کے یہ سارا کے سارا مال اس کو چلا جائے گا، کیونکہ وہ بھائی اگر ہوا تو وہ اسباب بنے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم الموصى له بجمع المال، پھر اگر ان میں سے کوئی بھی حقدار موجود نہیں ہے تو پھر مال کہاں جائے گا؟ مال اس کو جائے گا جس کو کل مال کو بطور وصیت دینے کیا تھا، اس نے پورے مال کی وصیت کی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 کی ہو سکتی ہے، بس 1/3 مال کی وصیت بس۔ اگر اس سے زائد کی وصیت کرے گا تو وصیت 1/3 میں نافذ ہوگی، باقی میں نافذ بھی نہیں ہوگی۔ تو وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 مال کی، ثلث کی وصیت کرنا درست ہے بس۔ اور جو پورے مال کی وصیت کر دے گا، ثلث ہی میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، باقی میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بھی اس کا جو ہے اپنا نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، وارثین میں سے کوئی بھی نہیں بچا، ایک غیر شخص موجود ہے جو اس کا دوست ہے، رشتہ داری یا خاندانی اعتبار سے یا نسبی کوئی تعلق نہیں ہے، بس دوستانہ ہے، اور اپنے دوست کے لیے اس نے وصیت کر دی کہ میرا سارا کے سارا مال اسی کا، تو اگر کوئی موجود نہیں ہے تو پھر سارا مال اسی کو جائے گا۔ ثم بیت المال، اور پھر سب سے آخر میں جو ہے وہ مال کہاں جائے گا؟ بیت المال میں۔ کوئی حقداری نہیں بچا سرے سے۔ میں نے بتایا تھا وبائی ایام میں، زلزلے کے ایام میں، یا پھر یہ کہ جنگ کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے، پورا کے پورا خاندان لٹ گیا، ختم ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، ایک بندہ بچا ہے، کوئی نہیں آگے پیچھے، مول الموالات بھی کوئی اس کا نہیں ہے، تو پھر آخر کار اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال بیت المال میں رکھ دیا جائے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے ترتیب، اتنے بتا دیے انہوں نے۔ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو ایک، کے بعد اصحاب فرائض سے بچ رہے تو عصبات کو دو، اور عصبات سببیہ سے بچ رہے ہیں تو نہیں، عصبات نسبیہ سے بچ رہے ہیں تو عصبات سببیہ کو تین۔ پھر وہ بھی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ مول العطا کا جو عصبہ سببی ہے اس کے عصبات چار، وہ بھی نہیں ہے تو یا پھر ان سے بھی بچ رہ گیا یا وہ بھی نہیں ہے تو اصحاب فرائض پر رد کریں گے سببیہ کے علاوہ، نسبیہ پر یعنی کے علاوہ پر، یہ پانچویں نمبر پہ یہ، پھر اس یہ بھی، پھر مول العطا کا نمبر 7، پھر مقر لہو بالنسب الغیر نمبر 8، پھر موسیٰ لہو بجمع المال نمبر 9، پھر بیت المال 10۔ یہ 10 ہی ہوئے نا، تو مال
میت کا ترکہ تقسیم کرنے کی جو ترکیب ہے، یعنی میت کا کے ترکے کے جو مصارف ہیں وہ تو پہلے 4 ہیں اور وہ بھی مرتب ہیں کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے اخراجات پورے کیے جائیں، اس کے بعد میت کے جو دیون ہیں وہ ادا کیے جائیں، پھر بچ رہے تو 1/3 میں جو وصیتیں اس نے کی ہے وہ وصیتیں ادا کی جائیں، وصیتیں نافذ کی جائیں، پھر اس سے بچ رہے تو جتنے وارثین ہیں ان میں مال تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ ہو گیا ترکہ میت کے 4 مصارف۔ اس کے بعد جب تقسیم کرنے کی بات آئی تو تقسیم کی کیا ترتیب ہوگی، اس کو 10 درجوں میں بانٹا انہوں نے کہ پہلے اصحاب فرائض کو، پھر عصبات کو، پھر اس طرح سے پوری ترتیب آخر تک بیت المال۔ آگے کہتے ہیں کہ موانع ارث کیا ہے، المانع من الارث، یعنی جو لوگ وارث ہیں، اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، اصول فروع جتنے لوگ بھی ہیں، میاں بیوی، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یا جو بھی اور اوپر نیچے کے لوگ ہیں، ان لوگوں میں کون لوگ ہیں جو وراثت نہیں پا سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اسباب پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر ترکے سے محروم ہو جاتا ہے کوئی شخص، اور یہ 4 چیزیں ہیں جو ارث سے مانے ہیں، جن میں کہا کہ رقیت وارث اور قتل مورث اور اختلاف دین اور اختلاف دارین، 4 چیزیں ہیں۔ اربعۃ فرمایا نا، الرق، غلامی، غلام تو خود مال ہوتا ہے نا، وہ کیسے مال کا مالک ہو سکتا ہے؟ غلام جو ہے اس کے اندر اہلیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک ہو سکے، تملک کی صلاحیت نہیں ہے غلام اور باندی میں۔ تو کہتے ہیں الرق، رقیت، وافرن کانا ہونا قسن، چاہے وہ رقیت مکمل ہو یا جزوی ہو، جب غلام ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ قتل مورث کو کسی نے قتل، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو جس کی جلد بازی کر رہے تھے اسی سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ہاں، انتظار کرتے کہ یہ بوڑھا باپ مر نہیں رہا کہ جلدی مرے تو ساری ہماری ہو، اور اسی میں اس نے مار دیا جان سے، تو اسے محروم کرے، کچھ بھی نہیں ملے گا، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو مورث کو قتل کر دینے سے قاتل مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے۔ جو بھی اپنے مورث کو قتل کر دے گا وہ ترکے سے مکمل طور پر محروم ہو جائے گا۔ اگر قتل نہ کرتا تو وارث ہوتا، قتل کر دیا تو مکمل طور پر محروم۔ اور اس قتل سے مراد کون سا قتل ہے؟ الذی یتعلق به وجوب القصاص اب الکفارہ، یہ قتل مورث، مورث کو قتل کر دینا یہ بھی معنی ارث ہے۔ کیسا قتل؟ اس قتل سے وہ قتل مراد نہیں ہے جناب جو مثال کے طور پر باپ جو ہے جلاد ہے اور بیٹا مجرم ہے، واجب القتل مواہ الدم ہو گیا، باپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کو مارو، اس نے مار دیا، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ معنی ارث نہیں ہے۔ اس قتل سے مراد ناحق قتل، ناحق جس سے قصاص واجب ہو یا کفارہ واجب ہو۔ یہ اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی بنیاد پر وہ مباح الدم ہو گیا اور اسٹیٹ نے کسی کو متعین کیا کہ چلو تم اس کو مارو، تو اس نے مارا اس کو، تو یہ قاتل اس مقتول، اگر مقتول سے دونوں کے درمیان ایک وراثت کا تعلق بنتا تھا تو اس قتل کی بنیاد پر وہ محروم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ زنا بعد احسان بھی قتل کا سبب ہے، رجم کیا جاتا ہے۔ تو جس نے کسی شادی شدہ جوڑے کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے گواہی 4 گواہی پیش کر دی اور اب حکم آ گیا، تو جس نے دیکھا ہے گواہ انہیں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ پتھر مارے، انہوں نے پتھر مارا اس کو، تو یہ قتل ناحق نہیں ہے، اس کی وجہ سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو جس قتل سے قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے اس سے مراد وہ قتل ہے جس سے قصاص واجب ہوتا ہے یا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ جی
اس میں قتل کے بارے میں، جنایات کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ قتل عمد ہے یا شبہ عمد ہے یا قتل خطا ہے. جی یہ سب کے سب وہ ہیں جو قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے. تیسرا سبب جو مانع ارث ہے وہ ہے اختلاف دینین، وہ اختلاف الدینین فرمایا. اور چوتھا سبب کیا ہے؟ اختلاف الدارین. اختلاف دین اور اختلاف دارین، مورث اور وارث دونوں کا دین الگ الگ ہے. ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا مشرک ہے. تو چاہے مورث مسلمان ہو چاہے وارث مسلمان ہو، دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. ایک یہودی ہے دوسرا نصرانی ہے، ایک کرسچن ہے دوسرا مجوسی ہے، ایک ہندو ہے دوسرا مجوسی، ایک ہندو ہے دوسرا مسلمان. تو دین جب بدل جائے تو وراثت کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ معنی ارث ہے. لہذا جو لوگ کنورٹ ہو کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ جب مریں گے تو ان کے جو سابق خاندان والے ہیں وہ وارث نہیں ہوں گے. اختلاف دارین بھی مانع ارث ہے، اور دارین سے مراد دار الاسلام اور دار الکفر، دار الحرب. لہٰذا ایک بندہ دار الاسلام میں ہے دوسرا بندہ دار الحرب میں ہے، تو اگرچہ دونوں کے دونوں مسلمان ہیں وارث نہیں ہوں گے. اگرچہ دونوں کے دونوں نان مسلم ہیں، مثال کے طور پر دونوں کے دونوں یہودی ہے، لیکن ایک یہودی دار الاسلام میں ہے دوسرا یہودی دار الحرب میں ہے، دونوں میں وراثت جاری نہیں ہوگی. تو اختلاف دار کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ فرماتے اما حقیقتاً کالحربی والذمی او حکما کالمستقمن والذمی اب الحربیین من دارین مختلفین. تین صورتیں بتائیے، یا تو حقیقتاً اختلاف دار کی صورت ہو جیسے حربی اور ذمی، دونوں کے دونوں جو ہے مان لیجئے دونوں کے دونوں نان مسلم ہیں، ایک ہی طرح کے مان لیں، دونوں کے دونوں ہندو ہیں یا دونوں کے دونوں عیسائی ہیں، لیکن ایک عیسائی وہ ہے جو دار الاسلام میں جزیہ ادا کر کے سلطان اسلام کے ذمے میں رہتا ہے تو وہ ذمی ہوا، اور ایک وہ عیسائی ہے جو دار الحرب میں رہتا ہے تو وہ حربی ہوا. حقیقتاً دونوں جو ہے نا الگ الگ دار میں تو ہوئے ہیں، ایک ہی مذہب کے پیروکار ہیں، ایک ہی مذہب کے پیروکار، لیکن دار دونوں کے بدل گئے. ایک دار الاسلام میں رہتا ہے وہ کون ہے؟ ذمی. ایک دار الحرب میں رہتا ہے وہ کون ہے؟ حربی. حقیقتاً اختلاف دار. حکمن اختلاف دار کی مثال لے لیجئے جیسے مستامن اور ذمی. ایک وہ عیسائی ہے جو دار الاسلام میں سلطان اسلام کے ذمے میں رہتا ہے، وہ جزیہ دیتا ہے، اور ایک وہ عیسائی ہے جو وہیں دار الاسلام میں ویزا لے کر کے آ گیا، امان لے کر کے آ گیا، تو ٹیمپریری اسٹے ہے اس کا. ذمی کے لیے تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ دار الحرب میں جائے واپس. ذمی کو نہیں بھیجا جا سکتا کیونکہ وہ جزیہ ادا کر رہا ہے. اس کا رہنا دار الاسلام میں بالکل درست ہے، وہ حق رکھتا ہے رہنے کا. لیکن مستامن جو دار الحرب کا باشندہ ہے وہ سلطان اسلام سے اجازت لے کر کے دار الاسلام کسی کام کے لیے آیا، جو تو جتنے دنوں کی اس کو اجازت ملی ہے اتنے ہی دن تک رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کا واپس جانا ضروری ہے. اس لیے مستامن اور ذمی دونوں فرض کیجئے ایک ہی مذہب کے پیروکار ہیں، دونوں کے دونوں عیسائی ہیں، دونوں کے دونوں ہندو ہیں. ذمی جو ہے نا دار الاسلام کا باشندہ ہے اور مستامن وہاں کا باشندہ نہیں بلکہ اجازت لے کے آیا ہوا ہے. تو ہیں تو ایک ہی جگہ پہ، دار الاسلامی میں دونوں ہیں، لیکن حکمن مانے جائیں گے کہ دونوں کا دار الگ الگ ہے، کیونکہ ذمی تو وہاں کا رہنے والا ہے اور مستامن دار الحرب کا رہنے والا ہے، وہ تو بس ویزا لے کر کے آ گیا ہے. حکمن جو ہے نا وہ دونوں اختلاف دار رکھتے ہیں. یا پھر یہ کہ حکمن کی ایک اور مثال لے لیجئے، ابل حربیین من دارین مختلفین، یا دو حربی دو مختلف دار میں، وہ بھی دارالحرب میں رہتا ہے یہ بھی دارالحرب میں، لیکن دونوں دارالحرب الگ الگ ہیں. یعنی ایک وہ دارالحرب ہے جو عیسائیوں کے کنٹرول میں ہے، دوسرا ملک وہ ہے جو مجوسیوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ دونوں عیسائی بھائی بھائی ہیں، ایک یہاں ہے ایک وہاں پر ہے، دونوں دار الگ الگ ہیں لیکن مختلف ہے، دونوں دارالحرب ہیں لیکن دونوں مختلف ہیں. تو اس طور پر جو ہے نا دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے.
والدار انما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم. چلیے یہیں تک. اچھا یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اختلاف دارین، دارین کے اختلاف سے بھی وراثت کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ دار کا اختلاف ہوتا کیسے ہے؟ کوئی گھر بنا لینے سے ہوتا ہے، باؤنڈری بنا لینے سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف دار یوں ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ریزسٹنس کی قوت ہوتی ہے، ڈیفنس کی قوت ہوتی ہے، لشکر ہو، فوج ہو اور بادشاہ ہو. ایک رولر ہو، بادشاہ ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، اور اس کی ایک فوج ہو. تو فوجیں اگر الگ الگ ہو گئیں دو مختلف علاقوں کی، اور دو لیڈر الگ الگ ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں دار بدل گیا. جیسے آج کل وفاقی حکومت ہوتی ہے تو ہر صوبے کے الگ الگ گورنر ہوتے ہیں یا الگ الگ وزیر ہوتے ہیں. تو قائد تو الگ الگ ہو گئے لیکن ڈیفنس سب کا ایک ہے. وفاقی جمہوریوں میں یہ ہوتا ہے، جیسے ہندوستان ہے، پورے ملک کی فوج ایک ہے لیکن جتنے بھی اسٹیٹ ہیں سب کا وزیر الگ الگ ہے. اسی طرح سے کوئی مان لیجیے بادشاہ ایک ہے، بہت بڑے خطے پر اس کی حکومت ہے ہیں، اور پورے ملک کے لیے فوج بھی ایک ہے، تو پورا کے پورا خطہ مانا جائے گا کہ ایک ہی دار ہے. لیکن مختلف علاقوں کی فوج الگ الگ ہو اور ان کا لیڈر اور قائد بھی الگ الگ ہو، تو مانا یہ جاتا ہے کہ دار بدل گیا. لیکن انقطاع العصمت فیما بینہم، کیونکہ ان کے درمیان ایک دوسرے کی دفاع اور بچاؤ کا جو تعلق تھا اور عصمت کا جو تعلق تھا وہ سب کے سب منقطع ہو گیا. کیونکہ بادشاہ ایک ہوگا، فوج ایک ہوگی، تو یہ دونوں اس علاقے میں جتنے لوگ رہیں گے وہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے. فوج اپنی پاپولیشن، اپنی آبادی کو سپورٹ کرے گی، بچائے گی، اور آبادیاں جو ہے نا اپنے فوج کو کی پشت پناہی کریں گی، اور لوگ پبلک جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. لیکن اگر فوج الگ الگ ہو گئی تو پھر تو سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی فوج کو سپورٹ کرتے، اور فوجیں پھر اپنی اپنی آبادیوں کی مدد کرتی ہیں. تو جب فوج الگ الگ ہو جائے، عسکری قوت الگ الگ ہو جائے، ڈیفنس الگ الگ ہو جائے، اور قائد الگ الگ ہو جائے، تو عصمت کا جو تعلق تھا وہ سب کے سب آپسی تعلق منقطع ہو چکا، تو دار بھی بدل گیا. چلیے اسی قدر پہ آج کا درس روکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ